बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मलक सज्जाद व्लॉग्स में खुश आमदीद। सबसे पहले तो मैं तमाम दोस्तों का शुक्रगुज़ार हूँ जो इतनी मोहब्बत से मुझे व्हाट्सएप करते हैं, कॉल्स करते हैं और सुनते हैं। मैं उन तमाम लोगों से दोबारा माज़रत चाहता हूँ जो व्हाट्सएप पे मैसेजेस करते हैं लेकिन मैं रिप्लाई नहीं कर पाता। हालांकि बहुत सारे लोग यकीनन ये जानते हैं कि मेरा ख्याल है बहुत कम ऐसे यूट्यूब पे लोग हैं जो व्हाट्सएप पर रिस्पांस करते हैं, लेकिन मेरी कोशिश ये होती है कि व्हाट्सएप पे ज़रूर रिस्पांस करूं। बाद सम टाइम ये होता है कि इतने ज़्यादा मैसेज आ जाते हैं कि व्हाट्सएप ही ब्लॉक हो जाता है, तो उस वजह से मैंने इसीलिए वीडियो बना के डाल दी थी। ऑफिस एड्रेस भी जब आप टेक्स्ट करते हैं हमारे ऑफिशियल नंबर पर, तो टेक्स्ट के साथ रिप्लाई भी आ जाता है कि हमारे ऑफिस का ये एड्रेस है, तो अगर आपके पास टाइम हो तो आप विज़िट कर लें। कनाडा विज़िट वीज़े के हवाले से हमने गुज़श्ता दिनों काफ़ी गुफ्तगू की, बहुत सारे दोस्तों के साथ इस सिलसिले में बातचीत भी हुई। हमारे एक दोस्त हैं सियालकोट में, उनकी मुझे कोई 3-4 दिन पहले कॉल आई कि सजाद भाई मैंने जो कनाडा का जो वीज़ा है वो अप्लाई किया था अपने दोस्त के साथ, तो तकरीबन 3 महीने के बाद उनको जो है वो रिस्पॉन्ड आया और उनमें एक जो दोस्त है उनका वीज़ा लग गया और एक जो है उनका वीज़ा रिजेक्ट हो गया। हमने कुछ 4.5 महीने पहले कोई 4 लोगों के वीज़े अप्लाई किए थे कनाडा के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह उसमें से 2 लोगों के लग गए और 2 लोगों के नहीं लगे, जिसका मतलब यह कि चलो 50% की हमारी रेशो हो गई कनाडा का विज़िट वीज़ा लगने के हवाले से। पहले तो तमाम दोस्तों को, जो सियालकोट वाले दोस्त हैं उनको भी, और जो हमारे दोस्त हैं जिन्होंने हमसे अप्लाई किया उनको भी मुबारकबाद कि चलें, अल्लाह ताला का शुक्र है कि हम भी सुरखरू हुए और वो भी सुरखरू हुए। अगर हम इस चीज़ को देखें विज़िट वीज़े के हवाले से, कनाडा विज़िट वीज़े के हवाले से, तो कनाडा विज़िट वीज़ा या कनाडा वो वाहिद मुल्क है जिसकी अपॉइंटमेंट इस वक्त सबसे ईज़िली आपको मिल जाती है। मतलब आज अगर आपने अप्लाई किया है, डॉक्यूमेंटेशन पूरी की है, तो 3 दिन बाद की भी अपॉइंटमेंट आपको मिल जाती है। उसकी बुनियादी वजह यह है कि जो कनाडा है उसमें हमारे लोग अप्लाई ही नहीं करते, क्योंकि अप्लाई ना करने की वजह 2 हैं। नंबर 1 तो यह है कि जब आप कनाडा का नाम लेते हैं तो वैसे ही वो जो हमारी पुरानी बात है कि बात ही 70-75 लाख से शुरू होती है, 40-50 लाख तो नॉर्मल है। जब कनाडा का आप नाम ले लें कि जी मुझे कनाडा का विज़िट वीज़ा चाहिए, और बल्कि कल तो मुझे एक हमारे यूट्यूब से जानने वाले उनकी कॉल आई कि मलिक साहब मैंने तो 80 लाख में डन किया हुआ है कनाडा का जो है विज़िट वीज़ा। तो कनाडा विज़िट वीज़ा बहुत कम लोग अप्लाई करते हैं पाकिस्तान से, और 90% लोग जो हैं वो इस वजह से नहीं अप्लाई कर पाते क्योंकि अवेयरनेस नहीं है। और अगर आप किसी एजेंट से बात करते हैं तो वो 70-80 लाख से नीचे तो बात करने को कोई तैयार ही नहीं है, और बड़ा उसने अगर आपके ऊपर रहम किया तो 40-45 लाख रुपया मांगते हैं। इस वजह से चूंकि कनाडा का जो है विज़िट वीज़ा अप्लाई नहीं हो रहा, तो जब अप्लाई नहीं हो रहा तो ये पाकिस्तान में वाहिद वीज़ा है जिसकी 2 से 3 दिन बाद की आपको अपॉइंटमेंट जो है अवेलेबल है। अच्छा, हकीकत जो बिल्कुल इसके बरक्स है। हकीकत ये है कि अगर आज के दौर में हम आज के टाइम में अगर हम स्पेन वीज़ा अप्लाई करते हैं तो स्पेन वीज़ा अप्लाई करने के लिए जो इस वक्त ख़र्चा मिनिमम आ रहा है एक बंदे का, एक कंसल्टेंट्स की फ़ीस डाल के, एम्बेसी फ़ीस डाल के, और अगर अपॉइंटमेंट वो नॉर्मल रेट पे परचेज़ करता है तो तकरीबन 70,000 के करीब जो है वो, अगर आप यूरोप का कोई वीज़ा अप्लाई करते हैं इस वक्त जबकि अपॉइंटमेंट्स नहीं मिल रही, तो तकरीबन 70,000 के करीब एक बंदे का लीगल एक्सपेंस जो है वो आ रहा है अगर आप शेंजन वीज़ा अप्लाई करते हैं। और यकीनन दिन में और महीने में हज़ारों लोग जो हैं वो हमारे जो है वो अप्लाई कर रहे हैं, और डेली बेसिस पे सैकड़ों लोग जो हैं वो मुख्तलिफ एम्बेसीज़ में अपने वीज़े अप्लाई कर रहे होते हैं। इसी रेशो के साथ जो मैंने आपको बताया कि 60-70 हज़ार मिनिमम खर्चा अगर लीगल बंदा अप्लाई कर रहा है। एजेंट के साथ कर रहा है तो ज़ाहिर सी बात है उसकी तो कोई लिमिट नहीं है। लेकिन अगर हम दूसरी तरफ जाए और कनाडा के विज़िट वीज़े की तरफ देखें कि उसका एक्सपेंस क्या है, तो यकीनन आप जान के हैरत अंगेज़ होंगे या आपको बहुत हैरत होगी कि कनाडा का विज़िट वीज़ा अप्लाई करना है तो सिर्फ और सिर्फ 10 से 15 हज़ार रुपये का फ़र्क आ रहा है स्पेन के वीज़े अप्लाई करने में और कनाडा का वीज़ा अप्लाई करने में। कनाडा की जो लीगल फ़ीस है वो 185 कैनेडियन डॉलर है, पाकिस्तानी 32-34-35 हज़ार रुपया या मैक्सिमम 36 हज़ार बन जाता है। और अगर आपने बहुत अच्छा कंसल्टेंट लिया है तो उसकी अपनी यकीनन एक फ़ीस है। तो मेरे हिसाब से 85,000 या मैक्सिमम 90,000 से ज़्यादा ख़र्चा नहीं है कनाडा विज़िट वीज़ा लीगल तरीके से अप्लाई करने का। जिन दोस्तों के लग के आए हैं, चाहे वो हमारे रेफरेंस से हैं और चाहे किसी और के रेफरेंस से हैं, उनका भी यही एक्सपेंस आया है, इससे ज़्यादा एक्सपेंस नहीं है। लेकिन चूंकि लोगों को अवेयरनेस नहीं है तो लोग जो है वो स्पेन, फ्रांस
اور دوسرے جو آسٹریلیا اور جو دوسرے شینجن کنٹریز ہیں ان کو اپلائی کر رہے ہوتے ہیں. حالانکہ مقصد تو یقیناً اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہی ہوتا ہے کہ ہم نے وہاں جا کے روزگار کا جو ہے وہ سلسلہ کرنا ہے. ٹورزم کے لیے آپ کو پتہ ہے 2-3% 4% لوگ ہوتے ہیں جن کو اللہ نے اتنے زیادہ پیسے دیے ہوئے ہیں یا جن کا کاروبار جو ہے وہ پاکستان میں بہت سیٹ ہے. تو میری ریکویسٹ یہ ہے کہ ہم لوگ انے واج جس کو کہتے ہیں اسپین کے ویزے اپلائی کری جا رہے ہیں, فرانس کے ویزے اپلائی کرے جا رہے ہیں, دوسرے شہروں کے کنٹریز کے کری جا رہے ہیں, لیکن ہم کینیڈا کا ویزا اپلائی نہیں کر رہے صرف اس بیس پہ کہ ہمارے لوگ یہ کو اویئرنیس نہیں ہے اور لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اگر کینیڈا کا ویزا اپلائی کریں گے تو ہمارا کینیڈا کا ویزا ریجیکٹ ہو جائے گا, کیونکہ کینیڈا کی ریکوائرمنٹس اتنی زیادہ ہیں کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ویزا اپلائی نہیں کر سکتے, جبکہ ایسی بالکل بات نہیں ہے. جتنی چیزوں کی ریکوائرمنٹ شینجن میں ہے اس سے تھوڑی سی ہی زیادہ جو ہے وہ اگر کوئی اچھا آپ کو گائیڈ کرنے والا ہو تو بہت سی مائنر سی اور جو ہیں وہ اگر آپ ڈالیں تو آپ کینیڈا کا ویزا اپلائی کر سکتے ہیں. اور شینجن ویزے سے اور کینیڈا کے ویزے میں جو اپلائی کرنے کی جو فیس ہے وہ بھی 15-20 ہزار روپے کا فرق ہے. اور آپ دیکھیں کہ سب سے زیادہ جو ریشو جو ریجیکٹ ہونے کی ہے وہ یقیناً آپ کو پتہ ہی ہے کون کون سے ملک ہیں. شینجن کنٹریز جو ہیں ان میں اپلائی بھی زیادہ لوگ کرتے ہیں, ریجیکٹ بھی زیادہ لوگ ہوتے ہیں, جبکہ کینیڈا جو ہے اس کی جو ریجیکشن ہے وہ اس حوالے سے بہت زیادہ میں نہیں سمجھتا کہ ہے. کہ اگر مثال کے طور پر اسپین میں 100 لوگوں نے اپلائی کیا ہے تو اس نے 10 لوگوں کو ویزا دیا ہے تو 90% ریجیکشن ہے. لیکن چونکہ لوگوں کا رجحان بہت زیادہ ہے اس وجہ سے لوگ بغیر یہ دیکھے کہ کتنے لوگ اپلائی کر رہے ہیں کتنے نہیں کر رہے, کتنے بس اپلائی کری جا رہے ہیں. تو میری ریکویسٹ یہ ہے کہ 2 مہینے 2.5 مہینے ہم لوگ جو ہے وہ ویٹ کرتے ہیں صرف اس کے لیے کہ جی ہمیں اسپین کی اپوائنٹمنٹ ملے یا دوسرے ملکوں کی اپوائنٹمنٹ ملے. تو اگر تھوڑا سا ایکسپینس آپ زیادہ کریں تو کینیڈا کا ویزا اپلائی کریں. جتنا بڑا رسک ہے اتنا ہی اس کا فائدہ ہے. اگر وہاں پہ 70,000 روپے کا رسک ہے تو یہاں 90,000 روپے کا رسک ہے. لیکن اگر آپ کا ویزا لگ جاتا ہے اور جو کہ ایک لیگل فیس کے ذریعے ہے, یعنی میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ 50 لاکھ دیں 40 لاکھ دیں 70 لاکھ دیں, میں یہ کہتا ہوں جو لیگل فیس ہے اگر اس کو دینے سے اگر آپ کو ویزا مل جاتا ہے, جیسے کہ لوگوں کو یقیناً آپ لوگوں کے بھی بہت سارے جاننے والے ہوں گے, لیکن ہمارے ہاں مسئلہ یہ کہ ہم لوگ سچی بات بتاتے نہیں ہیں. اگر کسی کا کینیڈا کا ویزا لگ جائے اور آپ اس کو پوچھیں تو مجھے پورا یقین ہے وہ 40-50 سے نیچے بتاتا ہی نہیں ہے. وہ کہتا ہے جی مجھے تو 40 لاکھ روپیہ جو ہے میں نے دیا. میں اپنی ایگزامپل دے رہا ہوں, ایک بندے کا ٹرکی کا ویزا نہیں لگ رہا تھا, میں نے اس کی لیگل جو فیس تھی وہ اپلائی کروائی اور اس کا ویزا لگوا دیا. تو مجھے کسی دوسرے بندے نے بتایا ٹرکی سے, جب وہ ٹرکی گیا کہ جی وہ ہمارے پاس وہ بندہ آیا تھا آپ نے اس کا ویزا لگوایا, وہ کہہ رہا تھا میں نے 3.5 لاکھ دے کے لگوایا. تو میں بڑا حیران ہوا, میں نے کہا یار بھائی ہم نے تو اس سے صرف اور صرف ٹرکی کے ویزا اپلائی کرنے کی 15,000 روپیہ کنسلٹنسی فیس لی تھی اور ایمبیسی فیس جو لیگل 22 یا 25,000 تھی وہ لی تھی. تو یہ بھی ایک ہمارے ہاں فیکٹ ہے کہ ہم چونکہ بڑھا چڑھا کے چیزوں کو بتاتے ہیں اس لیے دوسرے لوگ ڈٹ جاتے ہیں. اگر ہمارا ویزا جینون طریقے سے لگتا ہے, جیسے کہ ایمبیسی فیس 25,000 ہے یا 40,000 ہے یا 45,000 ہے, تو اگر اس ویزے کے لگنے کے بعد ہم بتائیں اپنے کسی بہن بھائی رشتہ دار یا دوست کو کہ میرا لیگل طریقے سے ویزا لگا اور میرا خرچہ اتنا ہی آیا 70-80 ہزار روپیہ, تو میرا خیال ہے دوسرے لوگوں کا بھی بھلا ہو جائے گا. تو کہتے ہیں کہ کر بھلا سو ہو بھلا. اگر آپ کی نیت اچھی ہے آپ لوگوں کا بھلا کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ خود ہی آپ کا بھلا کر جاتے ہیں. میں یقین کریں کہ میرا جو ولاگ ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ وہ لوگ جو بیچارے پریشان حال ہیں جو ملک سے باہر جانا چاہتے ہیں, میں ان کو بھیج نہیں سکتا, میں کسی کو ویزا نہیں دے سکتا, میں ویزا دینے کی گارنٹی بھی نہیں دے سکتا, لیکن میں اس چیز کی گارنٹی ضرور دیتا ہوں کہ اگر آپ میری باتیں غور سے سن رہے ہیں تو آپ لٹنے سے بچ جائیں گے. آپ کی جو عمر بھر کی جو کمائی ہے وہ جو ایجنٹوں کے آپ نے ہاتھ میں دینی ہے اس سے بچ جائیں گے. مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے جب لوگ کال کر کے بتاتے ہیں کہ سجاد بھائی ہم ایجنٹ کو بس پیسے دینے ہی لگے تھے, لیکن آپ کی باتیں جب ذہن میں آئی تو ہم نے اس کو پاسپورٹ نہیں دیے, ہم نے اس کو پیسے نہیں دیے, ہمیں سمجھ میں آئی کہ یہ ہمارے ساتھ فراڈ کر رہا ہے. کینیڈا امپلائمنٹ حوالے سے اتنے لوگ مجھے بھیجتے ہیں جو اپنے امپلائمنٹ لیٹر ہیں وہ بہت سارے مارکیٹ میں آئے ہوئے ہیں. ایک مین فراڈ یہ بھی آیا ہوا ہے کہ جی آپ صرف پہلے میڈیکل کرا لیں پھر ہمیں 30,000 دے دیجیے گا. تو میں گاہے بگاہے بتاتا رہتا ہوں آپ نے کسی کے فراڈ میں نہیں آنا, کسی کی باتوں میں نہیں آنا, کسی سوشل میڈیا لنک پہ اگر آپ کو کوئی بندہ آفر کرتا ہے تو بالکل نہیں آنا. جو بھی کنسلٹنٹ ہے اس کے پاس ہیں, اس کے پاس بیٹھیں, اپنی پروفائل شیئر کریں اور مطمئن ہوں تو اس سے اپنا کام کروائیں. تو میری ریکویسٹ یہ ہے
کہ یہ جو کینیڈا کا ویزا 50 لاکھ 60 لاکھ 70 لاکھ میں آپ کو مل رہا ہے یا منیمم 40-45 لاکھ میں مل رہا ہے، اس کی بنیادی فیس صرف اور صرف جو بنیادی خرچہ ہے وہ 80,000 روپے تک ہے، اس سے زیادہ نہیں ہے۔ جو آپ لوگ وہ لوگ جو سمجھتے ہیں کہ ان کی پروفائل سٹرونگ ہے، ان کو یہ چاہیے کہ وہ شینجن اگر وزٹ کر چکے ہیں یا شینجن نہیں وزٹ کر چکے، وہ رسک تو ادھر بھی اتنا ہے ادھر بھی اتنا ہے، صرف 10-15 ہزار روپے کا فرق ہے، لیکن اس کے لیے آپ کو ایک بڑا لمبا ویٹ کرنا پڑتا ہے، 1.5 مہینے پہلے اپوائنٹمنٹ لیں، پھر 2 مہینے اپوائنٹمنٹ کے بعد ایمبیسی لگائے، 3-3.5 مہینے لگ جائے۔ تو میرا خیال یہ ہے کہ آپ لوگوں کو کینیڈا کا جو ویزا ہے وہ اپلائی ضرور کرنا چاہیے۔ اس سلسلے میں اگر آپ کو کنسلٹنسی چاہیے، میرا نمبر جو ہے وہ آپ کے پاس حاضر ہے واٹس ایپ پہ، صرف اتنا لکھ دیں کہ ہمیں کینیڈا کی کنسلٹنسی چاہیے، تو انشاءاللہ میری کوشش یہ ہوگی کہ میں ٹاپ پرائیورٹی پہ ان لوگوں کو جواب دوں جو کہ کنسلٹنسی چاہتے ہیں، اور وہ لوگ جو مشورہ چاہتے ہیں وہ صرف یہ لکھ دیں کہ جی ہمیں اس سلسلے میں ایڈوائز کر دیں، میں ضرور ان کو بھی پرائیورٹی پہ ہمیشہ رکھتا ہوں۔ لیکن کچھ ہمارے بھائی وہ ہیں جو یہ چاہتے ہیں کہ ہم 2-3 دن ان کے ساتھ چیٹ کرتے رہیں، یقیناً یہ مشکل ہے، اس کے لیے میں یہی ریکویسٹ کرتا ہوں اپنے سارے کویسچن لکھیں اور میرے پاس آفس آ جائیں، 11 سے 6 بجے تک میں موجود ہوتا ہوں، تو میں حاضر ہوں آپ لوگوں کی خدمت کے لیے۔ بہت شکریہ، دعاؤں میں یاد رکھیں، اللہ حافظ۔